السلام علیکم۔ اب تک یقیناً آپ کو یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ 29 اور 30 مارچ کو یعنی کل اور پرسوں اسلام آباد میں 4 مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ اس میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، ترکی اور ایجپٹ یعنی مصر کے وزرائے خارجہ موجود ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے میرا آرٹیکل پڑھا ہو پچھلے دنوں تو میں نے اس میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ایک طرف سعودی پیکٹ ہے، پاکستان اور سعودیہ کا ڈیفنس پیکٹ، اور دوسری طرف ہمارا برادر اسلامی ملک ایران ہے، اور پاکستان میں جو اہل تشیع پاپولیشن ہے وہ 17 سے 20% ہے۔ تو اتنی بڑی پاپولیشن اور ایران کے بارے میں جو باقی دیگر سیکٹس ہیں ان کا بھی اس وقت ایک سافٹ کارنر ہے، ہمدردی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان کو کوئی سائیڈ پک نہ کرنی پڑے۔ سعودیہ اور ایران میں سے دونوں ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، لیکن اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا واقعی ہو پائے گا اور پاکستان ایک اسٹریٹجک پیوٹ کا رول اختیار کر سکے گا، جو الحمدللہ اب ہو گیا ہے۔ مختلف سفارتی اور انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق 60 سے 65% امکانات ہیں اس بات کے کہ ایران اور یو ایس اے کے درمیان یہ مذاکرات ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اب تو ہمیں بہت سارے گرین سگنلز ویسے بھی مل رہے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے تازہ ترین، اس کے مطابق جو نقصانات ہوئے ہیں امریکی تنصیبات کے مڈل ایسٹ میں وہ توقع سے زیادہ ہیں۔ 17 تنصیبات بری طرح خراب ہوئی ہیں، متاثر ہوئی ہیں، انہیبیٹیبل ہو گئی ہیں، جن میں سے 13 جو تھیں وہ فوجی تنصیبات تھیں۔ اس میں پرنس سلطان ایئر بیس تھا، العبید ایئر بیس، یو ایس 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز قطر کا، اور بہت ساری اور بھی جگہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یا امریکی فوجیوں کو یا جو سروس مین تھے ان کو منتقل کرنا پڑا ہے مختلف ہوٹلز میں۔ وہاں سے یہ اصطلاح بھی سامنے آئی ہے کہ ورک فرام ہوٹل، جو ایک طرح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے امریکہ کا۔ تو امریکہ اس صورتحال سے ظاہر ہے کہ نکلنا چاہتا ہے اور باعزت طور پر نکلنا چاہتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ جو اسپیشل انوائے ہیں یو ایس کے اسٹیو وٹکوف، انہوں نے پاکستان کو آفیشلی میڈیٹر کے طور پر تسلیم کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 15 نکاتی جو ہمارا ایک ایجنڈا تھا، بات چیت تھی جس کے ذریعے جنگ بندی ہو سکتی ہے، وہ ایران کو پاکستان کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔ ایران نے بظاہر ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے 6 نکات سامنے لائے ہیں، مگر اس ساری صورتحال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ بندی کی طرف بات چیت کا رجحان پایا جا رہا ہے دونوں ملکوں میں۔ ایران نے بھی مثبت اشارے دیے ہیں اور یو ایس تو دکھائی دیتا ہے کہ اس بارے میں کافی ایمبیشیس ہے۔ البتہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو ان چیزوں کو سبوتاژ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اسرائیل کا دیرینہ خواب پورا ہوا ہے کہ ایران پر حملہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو ایران کو پوری طرح ہتھیاروں سے خالی کر دیا جائے اور اس میں کوئی بھی مزاحمت باقی نہیں بچ جائے۔ اگر ایران کو کوئی بریدنگ سپیس مل جاتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف جو ایران میں بھی ہارڈ لائنر حلقے ہیں، ظاہر ہے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جا سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور مذاکرات کے علاوہ بظاہر کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک بڑی کیٹاسٹروفی سے بچا جا سکتا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس یہ بھی ہیں کہ مسقط عمان میں ایک خفیہ ملاقات ہوئی جس میں پاکستان نے امریکہ کو وہ لفافہ، سیلڈ لفافہ حوالے کیا ہے جس میں ایران کی حتمی باتیں ہیں، جو کم از کم باتیں ایران کو چاہیے جنگ بندی کے لیے رضامند ہونے پر۔ جو ایجنڈا ہے وہ کچھ اس طرح کا سامنے آیا ہے کہ سب سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز، جو اس وقت افیکٹولی اسٹریٹ آف ایران بن چکی ہے، ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے کوئی جو شپ ہے وہ گزر نہیں سکتا، آبنائے ہرمز جس کو کہتے ہیں، اسے کھولا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، کم از کم پارشلی کھولا جا سکے، تاکہ جو دنیا پر ایک بہت زیادہ دباؤ ہے، تیل کی قیمتیں اس وقت $130 پر بیرل پہنچ چکی ہوئی ہیں، اس کو کسی طرح کنٹرول میں کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایران کی جو اثاثے ہیں جو منجمد پڑے ہیں انہیں کسی طرح سے کھولا جا سکے۔ اگلی بات یہ ہے کہ علاقائی سیکیورٹی کا کچھ کرنا ہوگا، مثلا لبنان اور شام میں جنگ بندی کے لیے ایک آف ریمپ بنانا ہوگا، ایک بفر زون بنانا ہوگا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان۔ یہ بھی تجویز ہے کہ ان رائٹنگ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مزید کسی جنگ کے نہ چھیڑے جانے کی گارنٹی لی جائے، ایران اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ وہ ایک اپنے جو اثاثے ہیں اٹامک اثاثے انہیں روکے، اور ایک مانیٹرڈ فریم ورک پر رضامندی کا اظہار کرے جس میں ترکی اور پاکستان شامل ہوں گے اس مانیٹرڈ فریم ورک میں، اور اس کے بدلے میں ان کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر حملے روکے جائیں۔ تو اس طرح کا ایک فریم ورک سامنے آنے کی توقع ہے حالیہ آنے والے دنوں میں۔ اگلے 10 سے 15 دن بہت اہم ہیں، کیونکہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں جو دنیا بھر کے لیے ضروری ہیں، اور اگر یہ مطالبات یا مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر بہت سارے خطرات ہیں، مثلا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو اپنے ٹروپس بھیجنے پڑیں
ایران میں، اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ کسی طرح قبضہ کرنے کے لیے جو دیگر مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، اور اس صورت میں دنیا ایک بڑی تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہاں سے کیا ملے گا۔ تو پاکستان سب سے بڑی تو یہ کہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت جو تسلیم کی گئی ہے وہ سب سے بڑی بات ہوگی، گلوبل اسٹیبلائزر کے طور پر پاکستان سامنے آئے گا۔ دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ پاکستان کو ایران پر اگر سینکشنز کم ہوتی ہیں یا ختم کی جاتی ہیں، جیسا کہ تجویز سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایک کر کے ایران پر جو سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں، تو اس صورت میں ہماری جو گیس پائپ لائن تھی اس کا حل نکل سکتا ہے، اور پاکستان کو ایران اور روس سے سستا تیل مہیا ہو سکتا ہے، تو انرجی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ خلیجی ممالک کے لیے پاکستان کی اہمیت ظاہر ہے کہ مزید بڑھ جائے گی، اور اس صورت میں یہاں پہ سرمایہ کاری یا وہاں سے مالی منفعت ملنے کے چانسز ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ صورتحال ایک طرف تو بہت پریشانی کی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں جنگ کا مطلب آپ کی معیشت پر دباؤ ہے، لیکن دوسری طرف یہاں سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک اور بہت دلچسپ بات میں کل دیکھ رہی تھی کہ مختلف لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ اب جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس میں ہم انگریزوں کی طرف سے یہ توقع کرنا کہ یورپین ممالک کے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور کام کریں گے ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی جان کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ایشیائی ممالک کے اور خاص طور پہ پاکستان کی جو لیبر کلاس ہے یا سکلڈ کلاس ہے اس کے لیے شاید چانسز پہلے سے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس جنگ میں سے کچھ بہتر بات نکل سکے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاسبلی پاکستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟